بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو DNA 24 نیوز. عارف نظامی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کراچی میں آج بھوچال آیا ہے, زلزلہ آیا ہے, کیونکہ لنڈن سے جو ہے دل ہے کہ مانتا نہیں. وہ ان کو جو سونے کی چڑیا حاصل تھی کراچی اور حیدرآباد میں, الطاف اور ان کے گماشتوں کو, وہ ان کو مروڑ اٹھ رہے ہیں. وہ ابھی تک ان کی جان نہیں چھوڑا چاہتے کراچی اور وہاں کے لوگوں کی. آج انہوں نے پھر ایک پینترا بدلا ہے کہ جی ایم کے ایم کیا ہے, الطاف حسین ہے. الطاف حسین کیا ہے, ایم کے ایم ہے. اور یہ باقی جو ہے جی ان کا کوئی تعلق نہیں. انہوں نے دو ٹوک اعلان کیا ہے فاروق ستار اور ان کی قیادت نے کہ یہ عزیز آبادی, یہ مسٹنڈوں کا ٹولہ, ان کا نہ ہماری پارٹی سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہم ان کے پابند ہیں. نہیں, انہوں نے غلام حسن صاحب آپ کی اطلاع کے لیے ندیم نصرت جو کنوینر ہیں ایم کیو ایم کے وہاں کے, واسع جلیل, مصطفیٰ عزیز آبادی اور قاسم علی رضا, سب کو نکال دیا, فارغ کر دیا. یہ فارغ کرنے والے وہ ان کو فارغ کر اس کا مطلب ہے کلین بریک جو ہے وہ واضح ہوتا ہے. لائنز آر کلیئرلی ڈران. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر منصوبہ بندی. جی وہ تو ہم نے نیشنل پالیٹکس ان سے ڈسکس آ گئے ہیں لائن پر. جی بالکل ہے لائن پہ. جناب احسن اقبال صاحب. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وزیر منصوبہ بندی اور پتہ نہیں کیا کیا ہے, بڑے زبردست پرجوش سیاستدان, نارووال سے تعلق, علاقے کی خدمت اور ملک و قوم کی خدمت میں جتے ہوئے ہیں. ان سے بہت ہی ہم نے چبھتے ہوئے سیاسی اور غیر سیاسی سوالات کرنے ہیں, اور یہ ایسی شخصیت ہے کہ سوالوں سے گھبرا کے نہیں بھاگتے. احسن اقبال صاحب ویلکم ٹو دی شو. تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ. اچھا یہ آپ پہلے ہی مجھے ڈرا رہے ہیں غلام حسین صاحب. میں کوئی ہیلمٹ یا گارڈز پہن کے نہیں آیا, تو اس لیے امید ہے کوئی زیادہ باؤنسر نہیں پھینکیں گے آپ. ان کا طریقہ ہے واردات ہے, پہلے مسخہ لگاتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کے اوپر گولہ باری کریں. اچھا یہ ہے کہ پہلے سب سے عام چیز جو ہے, جو آپ کے بقول اور سارے ملک کے بقول, چائنا پاک اکنامک کوریڈور سی پیک, جس پر پورے ملک کی امیدیں بھی لگی ہوئی ہیں اور دشمنوں کو بھی کھٹک رہا ہے, اس کے بارے میں ہمیں عارف نظامی, غلام حسین سمیت 2 درجن صحافیوں کو کوئٹہ میں بریفنگ دی گئی ہے. نمبر 1, سی پیک کا کوئی منصوبہ بلوچستان میں نہیں لگ رہا, ایک لگ رہا تھا وہ بھی ختم ہے. نمبر 2, مسلح افواج نے 2 ٹوک انداز میں 1.5 سال پہلے کہا سی پیک اتھارٹی بنائی جائے, وزیر اعظم اس کے ہیڈ ہوں, چاروں وزرائے اعلیٰ ہوں, فوج ہو, چائنیز ہوں, اور جو فیصلے ہوں وہ مشترکہ طور پر ہو اور ان پر عمل ہو, اور اس پر کوئی عمل نہیں ہوا. اور احسن اقبال اور ایک آدھ سیکٹری جو وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ہیں, ان پر یہ چھوڑا ہوا ہے, جس سے ملک میں بہت بڑا انتشار پھیل رہا ہے. دس از سم ٹوٹل آف دی بریفنگ. اچھا یہ کس نے آپ کو بریفنگ دی ہے؟ کسی اعلیٰ ذریعے نے. ہے جی کوئٹہ کی یہ کسی اعلیٰ شخصیت نے. اب انہوں نے جیسے آپ آف دی ریکارڈ باتیں کرتے تو ہم بھی ان کا نام نہیں لے سکتے. اچھا نہیں, آپ اگر اپنے تو جوابات آف دیں. دا ریکارڈ بریفنگ ہے تو پھر اس پہ آن ریکارڈ تو بات نہیں ہونی چاہیے. البتہ میں یہ بات آپ کو ضرور اللہ کا شکر ادا کر کے کہوں گا کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, جس کی بنیاد 5 جولائی 2013 کو رکھی گئی جب وزیر اعظم نے چین کا دورہ کیا, تو یہ ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا اور صرف ایک ایم او یو تھا. جس طرح کے درجنوں ایم او یوز, ہمارے کئی سینکڑوں ایم او یوز سائن ہوئے ہیں, لیکن وہ کاغذ کے ٹکڑے ہی رہ جاتے ہیں. لیکن الحمدللہ جو پاکستانی آفیسرز ہیں, اور بالخصوص جو ہماری سول سروس کے بارے میں بہت سے کئی لوگ نا امید بھی ہوتے ہیں کہ یہ سول سرونٹس کوئی کام نہیں کر سکتے, ان سب کی ٹیم نے بہت محنت کے ساتھ چائنا کے ایکسپرٹس کے ساتھ مل کے کام کیا, اور پاکستان کی لیڈرشپ اور چائنا کی لیڈرشپ نے بھی اس کی پوری سرپرستی کی, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1 سال کے اندر ہم نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو $46 بلین کی انڈرسٹینڈنگ میں تبدیل کر لیا. سپٹمبر 2014 میں چین کے صدر نے پاکستان آنا تھا. اگر وہ آ جاتے تو آج یہ کوریڈور کے منصوبے اور بھی بہت آگے جا چکے ہوتے ہیں, لیکن اس میں 8 مہینے کا خلا آ گیا جب یہاں دھرنوں کی سیاست تھی. البتہ اپریل 2014 کو جب چین کے صدر 2015 کو جب تشریف لائے وہ یہاں پہ, تو اس موقع پر پھر یہ معاہدوں پہ دستخط ہوئے. اور غلام حسین صاحب, یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک نیا باب ہے
کہ 1 سال سوا سال کے اندر ان میں سے 18 ارب ڈالر کے منصوبے اس وقت امپلیمنٹیشن میں آ گئے ہیں اور 17 ارب ڈالر کے منصوبے ہیں جو پائپ لائن میں ہیں اور ایڈوانسڈ سٹیجز آف اپروول اور فائنینشیل کلوجر کے اندر ہیں. تو یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ اتنی بڑی سرمایہ کاری کو اتنی چھوٹی یا کم مدت کے اندر میٹیریلائز کر لیا گیا ہو. تو یہ اللہ کا شکر ہے, بہت بڑی کامیابی ہے. اب جو بلوچستان کی بات آپ نے کی, 1 منٹ میں بلوچستان کی ذرا بات واضح کر دوں. دیکھیے, جہاں کوئی یہ کہتا ہے کہ بلوچستان کو نکال دیا گیا تو وہ ایک بہت بڑا تاریخی اور اقتصادی جھوٹ بولتا ہے. سی پیک کی سب سے بڑی اگر بینیفیشری کوئی صوبہ ہوگا اس کا تو وہ بلوچستان ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ گوادر پورٹ بلوچستان میں واقع ہے اور گوادر اس کا گیٹ وے ہے اور گوادر کے اندر تمام جدید انفراسٹرکچر بنایا جا رہا ہے تاکہ یہ مستقبل کی ایک سمارٹ پورٹ سٹی ہو جس سے وہاں روزگار ہوگا, خوشحالی آئے گی. اس کے بعد جو ویسٹرن روٹ نکلتا ہے اور ایک سینٹرل روٹ نکلتا ہے جس سے کہ پہلی دفعہ گوادر کا کوئٹہ سے رابطہ دسمبر 2016 تک مکمل ہو جائے گا. اس سڑک سے بلوچستان کے پسماندہ ترین علاقوں کی قسمت بدل جائے گی. جہاں پر آپ کو 3 دن 2 دن لگتے تھے سفر کے, وہاں آپ گھنٹوں میں سفر کریں گے اور وہاں پر اب پوری تجارت, وہاں کی معیشت وہ تبدیل ہو جائے گی. اسی طرح ایک سڑک جو ہے وہ گوادر سے خزدار سے رتو ڈیرو, یہ بھی دسمبر 2016 تک مکمل ہو جائے گی. یہ بھی بلوچستان کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی لائے گی. قطع کلامی معاف, میں آپ کو جو ناقدین کی باتیں وہ بتا دیتا ہوں آپ کو. ایک تو یہ ہے کہ اس منصوبے پر آرمی اور سویلین قیادت ایک پیج پہ نہیں ہے. مثلا ایک مسئلہ ہے سی پیک ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا جو بننی تھی ایرا کی طرح, اس کے سربراہ جو ہیں وہ سویلین ہونے تھے, نیچے کوئی جرنیل ہونے تھے, وہ نہیں بنی. اسی طرح بننی تھی سی پیک کی اسپیشل سیکورٹی ڈویژن, ایک نارتھ ایک ساؤتھ. نارتھ بن گئی, ساؤتھ نہیں بن پائی. اس کی وجہ سے بلوچستان میں کئی اور پھر جو ایف سی او کئی لوگ مارے گئے ہیں, 44 مارے گئے. اس بارے میں اخبار میں بھی خبریں شائع ہوئی ہیں. اور اگر آپ بننے بھی شروع ہو تو 17 تک مکمل نہیں ہوں گے. 10,000 چینی یہاں کام کر رہے ہیں, وہ عدم تحفظ کا شکار ہیں. پھر اے این پی کے جو ترجمان ہیں زاہد صاحب, انہوں نے پرسوں ایک بیان دیا اور کہ جی یہ ایسٹرن کوریڈور جو ہے اس میں تو خوب ترقی ہو رہی ہے کہ پنجاب کے حوالے سے سدرن کا کوریڈور کو اگنور کیا جا رہا ہے. تو یہ جو 2-3 کرٹیسزم ہیں کہ, اور چوتھا ہے یہ کہ یہ جیسے غلام حسین صاحب نے بھی اشارتاً کہا, میں کھل کے کہتا ہوں کہ مطلب یہ ٹھیک ہے کہ یہ منصوبہ میاں نواز شریف کی کاوشوں سے شروع ہوا, لیکن یہ کوئی میاں نواز شریف کی یا پی ایم ایل این کی کوئی جاگیر تو نہیں ہے نا جی. یہ تو ایک پاکستان کا منصوبہ ہے. تو اس کی اونرشپ میں جو 2 چھوٹے صوبے ہیں اور ان کی جماعتیں جو ہیں ان کو آپ نے آن بورڈ کیوں نہیں لیا, اور یہ احساس محرومی کیوں ہے؟ دیکھیے, پہلی بات عارف نظامی صاحب آپ نے کی کہ فوج اور سول اداروں کے درمیان کوئی اختلاف ہے. میں سمجھتا ہوں اور میں آن ریکارڈ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ایسا اختلاف نہیں, چونکہ ہم باقاعدگی کے ساتھ پلاننگ کمیشن میں اس کی ریویو میٹنگز کرتے ہیں جن کو میں چیئر کرتا ہوں. تقریباً 45 کے قریب میٹنگز میں خود چیئر کر چکا ہوں, جس میں فوج کا نمائندہ بھی جی ایچ کیو سے شریک ہوتا ہے چونکہ سیکیورٹی کے معاملات میں ان کا ایک اہم رول ہے. اب اصل بات جو آپ نے کی کہ کیوں نہیں ایک اتھارٹی بنا دی جاتی, ہمیں اتھارٹی بنانے میں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن پیک کا جو اصل مفہوم یا اس کی کمپوزیشن ہے لوگ وہ نہیں سمجھ رہے. دیکھیے, $46 بلین میں سے $35 بلین انرجی کی انویسٹمنٹ پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ وہ سی پیک اتھارٹی اس $35 ارب کے اوپر کیا کرے گی؟ وہ تو ایف ڈی آئی ہے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے, پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ ہے, اس کا حکومت سے یا حکومت کے متحد کسی ادارے سے کوئی تعلق نہیں. اب دوسری آ گئی انفراسٹرکچر. اب انفراسٹرکچر کے اندر انویسٹمنٹ ہے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی. اب کیا یہ سی پیک اتھارٹی اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی 2 پیرلل اتھارٹیز ہوں گی یا ایک دوسرے کے اوپر ہوں گی؟ کیا این ایچ اے کو بند کر دیں گے آپ اور وہ سی پیک اتھارٹی اس کی جگہ لے لے گی؟ اسی طرح کچھ پروجیکٹس ہیں ریلوے کے, کیا اب آپ ریلوے کے محکمے کو بند کر دیں گے اور سی پیک اتھارٹی کو ریلوے کا انفراسٹرکچر دے دیں گے؟ اب جو ریلوے کا منصوبہ ہے اس کو ہینڈل کرنے کا مجاز ریلوے ہی ہے, اور جو ہائی وے کے پروجیکٹس ہیں ان کو ڈیل کرنے کے مجاز
نیشنل ہائی وے اتھارٹی ہے. اسی طرح پورٹ اینڈ شپنگ ہے. اب پورٹ اینڈ شپنگ کی ایک اپنی وزارت ہے, اس کے اپنے ادارے ہیں, کیا ان کو ہم بند کر دیں اور اس اتھارٹی کو وہ سارا کام دے دیں؟ اصل بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کراس سیکٹورل پروجیکٹس ہوتے ہیں تو ان کو ٹیم اپروچ کے ساتھ کیا جاتا ہے. یہی مینجمنٹ کا اصول ہے. جب آپ اس کو ہائرارکیز میں لے کر آتے ہیں تو مزید بیوروکریٹک چنگل میں وہ پروجیکٹ چوک ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس پروجیکٹ کی لوگ سپرٹ کو نہیں سمجھتے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی سرکاری پورٹ فولیو ہے یا ایک وزارت کا کام ہے, اس کو ایک اتھارٹی بنا کے ہم ایگزیکیوٹ کر دیں گے. جہاں پہ مختلف وزارتیں, مختلف محکمے ہوں تو ان کو آپ ٹیم اپروچ کے ذریعے کامیابی سے آگے لے کے جا سکتے ہیں. اب یہ جو بات ہے کہ چھوٹے صوبوں کو کوئی اعتراض ہے, 29 اگست کو اسلام آباد میں سی پیک سمٹ کی گئی, اور اس سی پیک سمٹ کے اندر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا, وزیر اعلیٰ سندھ, وزیر اعلیٰ بلوچستان, کشمیر کے وزیر اعظم, گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ, پنجاب کے نمائندے, ان سب نے سی پیک کی مکمل تائید کی, سپورٹ کی, اور مکمل طور پہ کہا کہ ہم اس کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کا اظہار کرتے ہیں. تو اچھا احسن اقبال صاحب, آپ کی کمٹمنٹ اور ان کی کمٹمنٹ اپنی جگہ, ہم تو آپ کو ملفوف دبے لفظوں میں یہ عرض کر رہے ہیں کہ یہ آپ جو اتھارٹی نہیں بنا رہے سی پیک کی, خیال یہ ہے جو کہ آپ کے بارے میں ویسے ہی بدگمانیاں پھیلی ہوئی ہیں آپ کی حکومت کے بارے میں, کہ آپ اپنا لوٹ مار کا اور نجائز بخشیوں کا ایک دربار لگا کے بیٹھنا چاہتے ہیں, اسی لیے فوج اور چائنیز کو اور پاکستانی حکومت کو کٹھا نہیں ہونے دیتے. اس کا آپ آج جواب دیں, ہم نے جانے نہیں دینا. آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. احسن اقبال صاحب سے تو سوال کریں گے. نظامی صاحب, آپ اور میں کوئٹہ میں تھے, چیف منسٹر بلوچستان اور کچھ دوسرے ادارے, آئی جی ایف سی, میجر جنرل شیر افغان, اور بعد میں کور کمانڈر ساؤدرن کمانڈ لیفٹنٹ جنرل عامر ریاض نے بریفنگ دی. اور یہ تو احسن اقبال صاحب یا تو بہت ہی سادہ ہے یا ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں. میں یہ بات کرنی نہیں تھی. ادھر انہوں نے سب نے یہ کہا ہے کہ یہاں یہ ہو رہا ہے اور اتھارٹی نہیں بنائی گئی. یہ کہتے ہیں فوج اور حکومت ایک پیج پر, ان کے پہلے ہی تعلقات خراب ہے, ہم مزید نہیں کرنا چاہتے. یہ کمانڈر صاحب نے سب کو 2 درجن لوگوں کو کہا ہے کہ یہ ہم نے اتھارٹی کا کہا ہے اور یہ نہیں بنا رہے. انہوں نے بلکہ کہا کہ میں کوئی بات آف دا ریکارڈ نہیں کرتا. جو میں کہہ رہا ریکارڈ پر کہہ رہا ہوں. اب فرمائیں آپ. دیکھیے, پہلی بات آپ نے جو اتھارٹی کی وہ تو میں نے آپ کو تفصیل سے جواب دے دیا کہ اتھارٹی کا اگر کوئی رول ہے تو مجھے کنونس کرے. یہاں 15 وزارتیں ہیں, ان 15 وزارتوں کا رول کیا ایک اتھارٹی لے گی. اور جب $35 ارب پرائیویٹ سیکٹر کے انویسٹمنٹ ہے, 80% سی پیک پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے ہو رہا ہے, تو اس میں سرکاری اتھارٹی کا کیا رول ہے؟ اب آپ نے یہ کہا کہ جی یہ پیسے آ گئے, کس سے چلے گئے, گلچرے اڑائے جا رہے ہیں, کون اٹھا رہا ہے, کیا کر رہا ہے. یہ بھی ایک بہت ہی یعنی کہ میں کہوں گا لیک آف انفارمیشن پہ مبنی ہے. لوگ حقائق نہیں جانتے. دیکھیے, $35 ارب جو انرجی کا پورٹ فولیو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ ہے. وہ حکومت کے 1000 میل سے بھی دور سے گزرے گا, کسی حکومت کے کھاتے میں نہیں, حکومت کے خزانے میں نہیں. وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے, اپنا پیسہ لائے گا, بجلی کا کارخانہ لگائے گا, حکومت اسے بجلی خریدے گی, دیٹس آل. اب جو $11 ارب انفراسٹرکچر کا رہ گیا ہے وہ کنسیشنل فائنینسنگ ہے جو چائنا کی گورنمنٹ دے رہی ہے. چونکہ وہ آپ کو سستا قرضہ دے رہے ہیں, اس کو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ فریم ورک ایگریمنٹ میں ٹائیڈ لون کہتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف چائنیز ادارے ہی کریں گے اسے, چونکہ چین اس کے لیے سستا سرمایہ دے رہا ہے, تو وہ یہ شرط کے ساتھ دے رہا ہے کہ آپ اس کو چین کے کمپنیوں سے ہی کرائیں گے. اب اس میں بھی 1 منٹ سن لیں, 1 منٹ کے لیے قطع کلامی کرنا چاہ رہا تھا. اب اس پروجیکٹ یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہاں جو آپ نے کہا نا کہ چائنیز کے 10,000 لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں, چائنیز اور لوگ بھی آ رہے ہیں, اور جو یہ اسپیشل سیکورٹی ڈویژن بننی تھی ان کی پروٹیکشن کے لیے تھی. اب اگر سدرن سیکورٹی ڈویژن بنے گی نہیں تو یہ بھی تو آپ کے ایک نہ پیج پہ ہونے کی نشانی. پھر ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بننی تھی جس میں سربراہ ہونا تھا مختلف فوج کے سربراہوں نے, وہ بھی آپ نے اس کو سیٹل کر دیا. تو یہ عارف صاحب, ایک پیج پہ اتنا ہوا نا آپ کو نہیں, ایسا نہیں بات, میں آپ کو واضح کر دوں.
دیکھیے جو اس کا ابتدائی سیکیورٹی کا فریم ورک تھا وہ وزیر اعظم صاحب نے ہی فوج کو کہا تھا کہ آپ ایک نئی ڈویژن ریز کریں جو ان پروجیکٹس کے اندر چینی ورکرز کی حفاظت کے لیے کام کرے. حکومت نے اس کے لیے فوج کو پیسہ دیا اور جب ہم نے یہ سیکیورٹی فورس تیار کر لی اس وقت نارتھ اور ساؤتھ کی تخصیص نہیں تھی. اب یہ آپ نے دیکھا کہ حال ہی میں ہندوستان کی طرف سے جب بلوچستان کو ٹارگٹ کیا گیا اور یہاں پر ایک خصوصی سیکیورٹی سچویشن پیدا کرنے کی سازشیں کی جانے لگیں تو پچھلی جو نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ تھی اس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ساؤتھ کے لیے ایک علیحدہ فورس قائم کی جائے اور اب اس کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے. تو یہ شروع سے کوئی تخصیص نہیں تھی نارتھ اینڈ ساؤتھ کی, ایک ہی فورس تھی. لیکن اب جو نئی پیدا شدہ صورتحال ہے اور جو ممکنہ خطرات ہیں اس کے حوالے سے جو پچھلی نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ تھی اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ساؤتھ کے لیے ایک مزید فورس بنائی جائے. جو آپ کو میں اس سے پہلے بات کر رہا تھا جو 11 ارب ڈالر کے انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس ہیں ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ چین کی حکومت 3 کمپنیوں کو نامزد کرتی ہے, ان 3 کمپنیوں کے درمیان بڈنگ ہوتی ہے اور جو لوئسٹ بڈ والی کمپنی ہوتی ہے اس کو پروجیکٹ ایوارڈ ہوتا ہے. تو اس میں کسی قسم کی حکومت پاکستان کی ڈسکریشن کہ کس کو کانٹریکٹ دینا ہے, کس کو اندر کرنا ہے, کس کو باہر کرنا ہے, بالکل ہمارے اختیار میں نہیں ہے. چین کی حکومت نے سستا سرمایہ دیا, انہوں نے 3 کمپنیوں کی نشاندہی کرنی ہے اور انہوں نے بولی دینی ہے جو سب سے سستی کمپنی ہوگی اس کو مس اپروپریشن کر سکتے ہیں. میں آپ سے ایک اور فالو اپ کوشچن ہے کہ بلوچستان میں غلام حسین صاحب کو پتا ہوگا کہ وہاں ایک اور شکوہ تھا کہ جو گوادر پورٹ کی سیریمنی تھی اس پہ پرائم منسٹر کو انوائٹ کیا گیا, وہ نہیں گئے. انہوں نے کہا جی انہوں نے آپ کی بڑی منتیں کی کہ آپ آ جائیں, یو آلسو ایبسینٹڈ یور سیلف, کیونکہ آرمی چیف وہاں موجود تھے. تو یہ کوئی ڈیلیبریٹ ایک سویلین گورنمنٹ کا پیغام تھا کہ اگر آرمی چیف موجود ہے تو ہم وہاں نہیں ہوں گے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. جہاں تک اس فنکشن کا تعلق ہے مجھے یاد ہے کہ مجھے دعوت نہیں, میں آپ سے عرض کروں مجھے یاد ہے کہ مجھے دعوت دی گئی تھی لیکن جو تاریخ بتائی گئی تھی آخری وقت میں چونکہ آرمی چیف کا پروگرام چینج ہوا غالباً انہوں نے اس کی تاریخ بدل دی اور اس دن میری آلریڈی کمٹمنٹ تھی ایک یونیورسٹی کے فنکشن میں نے جانا تھا تو جس کو میں پہلے کمٹ کر چکا تھا. اگر مجھے پہلے وقت سے پہلے چینج آف ڈیٹ بتائی گئی ہوتی تو میں ضرور جاتا. ابھی حال ہی میں گلگت بلتستان میں آرمی چیف بھی گئے, وہاں پر میں بھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عارف صاحب ایک چیز ہمیں ضرور پیش نظر رکھنی چاہیے, پاکستانی ریاست کے اندر ایک ہی ریاست ہے اور ایک ریاست کے اندر 2 ریاستیں نہیں ہیں. ہمیں سول اور فوج کو ایک دوسرے کا متبادل بنا کے پیش کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. فوج ایک آئینی حیثیت میں حکومت کا حصہ ہے, اس کے ساتھ کام کرتی ہے اور اسی ماڈل کے اندر پاکستان کی سیلویشن ہے. پاکستان اگر 70 سال میں کسی پٹڑی پر نہیں چڑھ سکا تو اس کی بنیادی وجہ اس کی اندر کی یہی ٹینشن ہے کہ ایک ریاست کے اندر 2 ریاستوں کی باہمی چپکلش سے ہم پاکستان کو پاکستان نہیں بنا سکے. تو لہٰذا اب ہمارے سامنے 70 سال کا تجربہ ہے, ایک کانسٹیٹیوشنل گورننس ہے, ہر ادارے کا دائرہ کار ہے اور سول ملٹری تعلقات ایک اچھے پیمانے پر جا رہے ہیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اسی سول ملٹری تعلق کو ہم کنسالیڈیٹ کریں تاکہ جو خطرات ہمارے گرد و پیش منڈلا رہے ہیں, ابھی دہشت گردی کی جنگ جاری ہے, ہمارے ہمسایہ ملک سے آپ دیکھ رہے ہیں کس قسم کی آوازیں اٹھ رہی ہیں, تو ہمیں ملک کے اندر نہ صرف سول ملٹری یکجہتی کی ضرورت ہے بلکہ سیاسی میدان میں بھی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بہت یکجہتی کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ جو ہیں ایک ڈنڈا بردار فورس تیار ہو رہی ہے, ایک وزیر کہتا ہے جی میں ٹانگیں توڑ دوں گا. اس کی چودھری غلام حسین صاحب آج وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے بھی ایک ٹی وی کے پروگرام مذمت کی ہے, وہ چونکہ آپ کے بہت دوست ہیں وزیر اعلیٰ اور ہمارے بھی, ایک دم جمپ کر گئے شہباز جی پر. سوال پورا سن لے پہلے. وہ ان کو پرائیویٹلی ایک سٹیج پر انہوں نے کہا اگر کسی کو بنانا ہے تو احسن اقبال کو بنائے وزیر اعظم, اگر یعنی وہ چھوڑے اس بات کو. ہوں دیکھو ایک دم ادھر لس پھر یار بات پوری سن لیں آپ. جناب وہاں عابد شیر علی کیا بیچ رہے ہیں, ڈنڈا بردار فورس, جو آیا ٹانگیں توڑ دیں گے, وہ زندہ نہیں جائے گا, نہر میں دفن کر دیں گے, اور خدا کا خوف کریں. احسن اقبال صاحب یہ قسم کے کام جو ہے جو حکومت ہوتی ہے اس کا نہیں ہے. شہباز شریف نے 100% ٹھیک کیا ہے, لیکن کون ان کو تیار کر رہا تھا اس کا جواب دے.
after a short break. ویلکم بیک. پروفیسر احسن اقبال صاحب, آپ نے جو عمران خان اور ان کی سیاست پر فرمایا اسمبلی کے فلور پر, اور عمران خان نے آپ کے بارے میں کہا, ذرا وہ دیکھ کے آگے. یہ دھرنے کے دور کی بات ہے. جی نہیں, یہ بات کی ہے. بات کی کنٹینرائزڈ انقلاب ہے, اس کے دو میڈیم ہیں. جب اردو میڈیم انقلاب آتا ہے تو پکڑ لو, گھیر لو, وزیر اعظم کو گھسیٹ لو, ایوان وزیر اعظم کی اینٹ سے اینٹ بجا دو. انگلش میڈیم انقلاب کا چینل بدل جاتا ہے. وی آر ہیئر فار پیس, وی آر ہیئر فار رول آف لا, وی آر ہیئر فار ہارمنی. نون لیگ میں کم ہی لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں. ایک جو تھوڑا سا پڑھ جاتا ہے وہ اندھوں میں کانا راج بن جاتا ہے. وہ ایک جس کو ہم ارسطو کہتے ہیں, ان کا ایرسٹوٹل این کے لگا کے تھوڑی داڑھی لگا کے پڑھا, جس طرح اوپر سے ڈائریکٹلی اس کو اللہ سے پیغام آ رہے ہیں, اس طرح کی وہ تقریریں کرتا ہے. احسن اقبال, او خدا کے واسطے اگر تمہارا پرائم منسٹر جھوٹ بولتا ہے, تمہیں تو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے, تم تو سچ بول دو. یہ حسن اقبال صاحب کی کیا تبصرہ آپ کا؟ یہ تو کافی ویسے مزاحیہ تقریر لگی مجھے. آپ ہی اپنی اداؤں پر ذرا غور کریں, ہم عرض کریں گے تو اس پہ ویسے شکایت ہوگی. اس کا جواب یہ اس پہ ہنسا ہی جا سکتا ہے. میں صرف یہ دیکھیں کہنا چاہوں گا کہ خان صاحب جو ہیں وہ ہمارے بڑے اس وقت پسندیدہ سیاستدان ہیں. جو خان صاحب کا طرز سیاست ہے اس سے اچھا مسلم لیگ نون کے لیے کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا. خان صاحب انشاءاللہ تعالی 2018 میں ہمیں 2/3 اکثریت دلوائیں گے, جیسے کہ گلگت بلتستان میں انہوں نے جا کے کیمپین کی, اس کے جواب میں ہمیں 2/3 میجورٹی مل گئی. پھر وہ کشمیر میں تشریف لے گئے اور انہوں نے وہی دھرنا سٹائل وہاں پہ تقریریں اور جلسے کیے, ہمیں 2/3 اکثریت مل گئی. اور ابھی انہوں نے لانگ مارچ شروع نہیں کیا تو چیچا وطنی میں جو ان کی اپنی جیتی ہوئی سیٹ تھی وہ بھی ہمیں مل گئی ہے. تو ہم بڑے خوش ہیں. وہ نیپولین نے کہا تھا ایک دفعہ کہ نیور انٹرپٹ یور اینمی وین ہی از میکنگ مسٹیکس. تو عمران خان صاحب کو اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان کے لوگ اس وقت انتشار نہیں چاہتے. پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ ملک میں استحکام ہو, ملک کے اندر یکجہتی ہو, چونکہ ایک طرف ہم اکنامک ریکوری کے عمل سے گزر رہے ہیں, دوسری طرف دہشت گردی اور کشمیر کے چیلنجز ہیں. کشمیر کے عوام اس وقت توقع رکھتے ہیں کہ ہم سب ایک زبان سے بولیں, اور اگر ہم پاکستان کی سڑکوں پر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے محاذرائی کر رہے ہوں گے اور افراتفری پھیلا رہے ہوں گے تو اس کا کیا میسج دنیا کو جائے گا اور کشمیر کے عوام کو جائے گا. تو خان صاحب اب ایک میچور ہو چکے ہیں. آپ کا بالکل موقف ٹھیک ہے, وی آر ود یو, اوکے, لیکن مجھے اس کا جواب دے دیں. یہ ایک ہفتے سے جو آپ کے وزیر اور مشیر اور دوسرے لونڈے لپاڑیے اور گنڈے اور سڑکوں پر گنڈاسے لہرا رہے ہیں, یہ عمران خان کر رہا ہے, یہ وہ عدم استحکام. غلام حسن صاحب, نہیں, ٹو بی فیئر, یہ عمران خان نے بھی اس تو کیا نا, عمران خان نے بھی تو کیا, انہوں نے بعد میں کیا. دیکھیے اچھا اور سن لے, لیکن یہ تھوڑی سی بات آپ نے ان کی 2 سیٹیں جیتی ہیں, وہ 7 جیت نہیں, یہ لیکن یہ بتائیے کہ تازہ خبر آئی ہے, خضر ہمارا بھائی ہے, جو آج کا شہباز شریف صاحب کا بیان ہے, تو 4 دن کہاں تھے وہ یہ بڑا کہتے ہیں ایسے ہی طرز سارے پرانی ہو چکی ہوئی ہے, اور ہمارے بھائی ہیں صاحب, انہوں نے کہا ہمارے بچوں کی طرح ہیں, اور انہوں نے اپنے سنپ کیا. لیکن حمزہ صاحب نے انعام رکھا ہے کہ جو انڈا مارے گا عمران خان کو اس کو 1 لاکھ روپیہ دیا جائے گا. یہ باتیں سن رہے ہیں آپ احسن صاحب, یہ کہاں کی سیاست ہے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. حمزہ نے ایسی کوئی انعام کا اعلان نہیں کیا, اور جیسے ابھی حمزہ فورس کی طرف یہ غلط ہے. کوئی یہ سب اصل میں دیکھیے چوہی صاحب, مسئلہ کیا ہو گیا, یہ جو کیمرے کی سکرین ہے نا, اس سے بھی بڑے مسائل اب ہر جماعت میں پیدا ہو گئے ہیں کہ کیمرے پہ آنے کے لیے لوگ مختلف حرکتیں کرتے ہیں کہ الٹی حرکت جو کرے گا شاید اس کو کیمرے کی سکرین اٹھا لے گی. پارٹی کی سطح پہ کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے, اور میں ایز ڈپٹی سیکرٹری جنرل آف دا پارٹی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم نے ہمیشہ شائستہ سیاست کی تلقین کی ہے اور اس کے اوپر ہمیں ہدایات دی ہیں.
مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے کہ ڈنڈا بردار فورس بنائی جائے یا لٹ بردار فورس بنائی جائے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غیر مہذب طرز سیاست ہے, اور جو کارکن اس طرح کر رہے ہیں وہ پارٹی کی خدمت نہیں کر رہے, وہ بلا وجہ پارٹی کے لیے امبیرسمنٹ بن رہے ہیں. پارٹی نے آپ شیر علی اور دوسروں کو برطرف کر دیا. نہیں ظہیم صاحب, یہ آپ ڈپٹی سیکرٹری جنرل کے طور پہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایسا نہیں. لیکن آپ مثلا دیکھیں ظہیم قادری صاحب کل ہمارے پروگرام میں بھی ہے, انہوں نے ٹانگیں توڑنے کی باتیں کی ہیں. عابد شیر علی ہیں, طلال چودھری ہیں, یہ جو دانیال عزیز آپ کے جو بڑے دوست ہیں, یہ آخر کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جو کہ بڑی یہ رد عمل کے طور پہ آپ کو حکومت میں آپ کو تو مردماری سے چلنا چاہیے. صحیح ہے, لیکن جب کسی طرف سے جسے کہتے ہیں نا ٹو ایوری ایکشن دیر از این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن بھی ہو جاتا ہے. جو کارکن ہے وہ اشتعال میں آ جاتے ہیں, لیکن ہم انہیں یہی تلقین کر رہے ہیں کہ یہ طرز سیاست مناسب نہیں, ہمیں ڈیسنسی قائم رکھنی چاہیے اور ہمیں بالکل تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اس لیے کہ عمران خان صاحب جبکہ وہ خود سیلف ڈسٹرکشن کے پاتھ پہ جا رہے ہیں, تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم بھی اس آگ کے اندر خود کو جلائیں. ان کو جلنے دیں اس آگ کے اندر جس میں وہ خود کو جھلسانے کے لیے لگے ہوئے مسلسل 2 سال سے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا گراف نیچے جا رہا ہے بدستور. آج تک 6 مہینے ہو گئے, کیا جواب دیے؟ حسن اقبال صاحب یہ ٹی او آر بنا کیوں نہیں دیتے؟ یہ ختم کریں معاملہ یار, ون وے اور دیئر کٹا کٹی نکلے, آگے چلے ملک. دیکھیے عارف صاحب, ٹی او آر ہماری طرف سے بن چکے ہیں. دیکھیے اختلاف کیا ہے, یہ کئی بار اسحاق ڈار صاحب کہہ چکے ہیں کہ آپ ہمارے ٹی او آرز بھی سامنے رکھ لیں اور اپوزیشن کے ٹی او آرز بھی سامنے رکھ لیں. مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے جس میں عمران خان صاحب پیش ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر سپیسیفک کوئی ایسے ٹی او آر بنائے جائیں کہ اگر وہ مجرم نہیں بھی ہیں تو ان کو مجرم بنایا جائے, چونکہ وہ انتخابی سیاست سے تمام امید کھو چکے ہیں کہ وہ کسی بھی طرح سے مسلم لیگ نون کو یا پرائم منسٹر سے جیت سکتے ہیں. لہٰذا اب وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا ان نیچرل طریقہ نکالا جائے کہ جس سے ان کو سیاست سے آؤٹ کیا جائے. لہٰذا اس میں اگر لا کے مطابق چلیں, فیئرنس کے مطابق چلیں اور ٹرانسپیرنٹ ٹی او آرز بنائیں, تو مسلم لیگ نون نے جو انہیں پروپوز کیے ہیں اس سے زیادہ کوئی نہیں ہے. ہم نے تو کہا ہے کہ آپ ہمارا بھی احتساب کریں اور اکراس دا بورڈ سب کا احتساب کریں, اور اس میں کوئی تخصیص نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ آف شور کمپنیوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ سیاسی شور ہے. یہ سیاسی شور ہے چونکہ وہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف عمران خان بدامنی پیدا کی جائے. وہ تو کہہ رہے ہیں, ہم دیکھیے پرائم منسٹر انہوں نے دیکھیے پرائم منسٹر نے فلور آف دا ہاؤس آ کے کہا ہے کہ میں نہ صرف خود کو پیش کرتا ہوں بلکہ ایک دفعہ اس چھلنی سے سب گزر جائیں تاکہ پتہ لگے کہ کون فرشتے اور کون شیطان ہے, اور جو لوگ دوسروں کو برا کہتے ہیں ان کی بھی سامنے آ جائے. وہ یہ کہتے ہیں جناب آپ ہمیں تو ایک طرف اٹھا کے رکھ دیں, ہمارے تو تمام گناہ جو ہیں وہ بالکل پاک صاف ہیں اور ہم کسی چیز سے بالاتر ہیں, اور آپ وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی کر دیں کسی طریقے سے, اور ایک پرسن سپیسیفک ٹی او آر جب آپ بنائیں گے تو وہ کسی بھی آئین اور قانون کے مطابق نہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ ایک چودھری غلام حسین صاحب آپ یہ دیکھیں کہ ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, عوام کی عدالت بھی ہے نا. اگر ہم جھوٹے ہوتے, اگر ہم غلط ہوتے تو عوام ہمیں مسترد کرتی. گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, کنٹونمنٹ بورڈ, ضمنی الیکشن, پشاور کا الیکشن, چیچا بطنی کا الیکشن, پاکستان کے عوام مسلم لیگ نون کی قیادت اور وزیر اعظم پہ مسلسل اعتماد کا ووٹ دے رہے ہیں. بریک پر جاتے ہیں, لیکن یہ مجھے احسن اقبال صاحب اور تجھے بھی دس دیو 72 تو 77 تک پیپلز پارٹی کنیاں بائی الیکشن آ رہی سی اور 77 چ کی ہویا سی, اس کا بھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے. اور یہ بھی جواب دیں کہ آپ کی طرف سے اب پاناما پیپرز کے اوپر کسی بھی قسم کی انکوائری کا جواب ہے, یہ جواب دیں آپ آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. جی نظامی صاحب. جی حسن اقبال صاحب, یہ بتائیے کہ یہ جو ایم کیو ایم والا معاملہ ہے, اب تو لگتا ہے کہ -12 فارمولا کوئی سیریس سے لگ پڑا ہے, اور ادھر پیپلز پارٹی نے بڑی ہمت دکھائی کہ آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی قرارداد بھی الطاف حسین انقلاب سندھ اسمبلی میں آ گئی. آپ بھی کوئی اس قسم کی چیز لانے لگے ہیں نیشنل اسمبلی میں؟
دیکھیے اس میں چونکہ یہ ادھر معاملہ ہوا ہے سندھ کے اندر، وہاں پہ حکومت اسے ڈیل کر رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی کمپلیکس سی صورتحال ہے جس میں ہمیں ایک پولیٹیکل پروسیس سے اس کا حل نکالنا چاہیے. اور یہ کئی دفعہ تاریخ میں المیہ ہوتا ہے کہ جب ایک شخص جو کسی فنومینا کے رائز کا باعث ہوتا ہے، جب وہ اس میں سکسیشن نہیں کر سکتا اور اس کو اپنی ذات کے گرد ہی رکھتا ہے، تو بالآخر اسی کی شخصیت اس پورے فنومینا کے ڈیمائز کا یا اس کی کمزوری کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے. تو ایم کیو ایم کے اندر بھی کچھ یوں ہی لگتا ہے کہ چونکہ وہاں پر لیڈرشپ کی سکسیشن نہیں ہوئی، قیادت نہیں کی گئی، اور الطاف صاحب کی صحت اور جو ان کے مسائل ہیں اس میں اس کے باعث وہ شاید فیصلہ سازی میں اور وہ جو چیزیں ہیں ہوش مندی میں نہیں کر سکے، جس کے اب آج خود ایم کیو ایم کو اثرات کا پاکستان کو سامنا گالیاں کرنا پڑا ہے. بکنے اور اس کے لیے ان کی صحت ٹھیک ہے، باقی کوئی خیر کا کام نہیں ہے. نہیں، اور وہ آپ دیکھیے نا، آپ اور میں یہ ساری کہتا ہوں کہ ایجنسیاں یہ سب جو چیزیں آنکھیں بند کر کے بیٹھی رہی ہیں جب سے وہ آج تک اس کو دودھ پلاتے رہے سانپ کو. چودھری غلام حسین صاحب، ہم نے تو کبھی دودھ نہیں پلایا. مشرف نے یہ تو پلایا. آپ جنرل مشرف سے پوچھیں کہ جنرل مشرف نے وہ جتنے ہارڈنڈ کرمنلز تھے کہ جو حکیم سعید کے قتل میں پکڑے گئے تھے ان سب کو بھی چھوڑا، اور انہوں نے اپنی تمام عنایات تقریباً انکوالیفائڈ دیں، اور یہ استثناء نہیں دیکھا کہ ایم کیو ایم کے اندر کون اچھے ایلیمنٹس ہیں یا کون را کے ساتھ رکھتے ہیں رابطے. یہ اچانک تو نہیں ہوئے. اگر یہ سب حقائق تھے تو جنرل مشرف کے پاس آئی ایس آئی بھی تھی، ان کے پاس ایم آئی بھی تھی، ان کے پاس انٹیلیجنس بیورو بھی تھا، ان کے پاس تمام سیکیورٹی ایجنسیاں تھیں، تو انہوں نے کیوں چشم پوشی کی؟ ہمارا وقت ختم ہوا جا رہا ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کل وزیر اعظم جنرل اسمبلی میں خطاب کریں گے، یقیناً وہ کشمیر بڑی اسپیشل تقریر اسپیشل سرکمسٹانسز میں ہو رہی ہے کشمیر میں صورتحال جو ہے اس کے حوالے سے، تو ہمیں کیا توقع کرنی چاہیے؟ کل میاں صاحب جو ہیں قوم کی توقعات پر پورے اتریں گے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت عرصے کے بعد دوبارہ وزیر اعظم کشمیر کو عالمی سطح کے اوپر اجاگر کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. اور اب یہ دنیا کے ضمیر کا امتحان ہے. اگر دنیا یہ مثال قائم کرے گی کہ مسلمان کا خون ارزاں ہے، مسلمان کی آنکھیں ارزاں ہیں، اور وہ جو پیلٹ گانز اور کیا کیا ہتھیار جو نہتے لوگوں پر چلائے جا رہے ہیں، چونکہ وہاں پر مسلمان اپنے حق کا مطالبہ کر رہے ہیں اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ دنیا اس پر توجہ دے، تو یہ تمام نیریٹو جو ہے ایکسٹریمزم کو فیڈ کرے گا اور اقلیت کا باعث بنے گا. اس لیے دنیا کا فرض ہے عالمی برادری کا کہ وہ اس کا نوٹس لے، وہ بھارت کے اوپر دباؤ ڈالے کہ وہاں پر انسانی حقوق کی وہ خلاف ورزیاں ختم کرے، اور جو سیکیورٹی کاؤنسل کی قرارداد ہے اس کی روشنی میں کشمیر کے عوام کو موقع دیا جائے کہ وہ اس کے حل کے لیے بھارت اور پاکستان کے ساتھ مذاکرات میں شریک ہوں اور اس کا ایک قابل عمل اور پرامن حل تلاش کیا جائے. حسن اقبال صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. یقیناً یہ غیر معمولی صورتحال میں یہ روایتی تقریر نہیں جو کشمیر کا معاملہ اٹھایا نہیں اٹھایا، اب کشمیر میں ایک آگ لگی ہوئی ہے، شورش برپا ہے، اور نواز شریف کی تقریر کی طرف سب لوگوں کی آنکھیں لگی ہوئی ہیں. آپ کا شکریہ بہت بہت. ناظرین، ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. آج ہم نے حسن اقبال صاحب سے جو بات کی وہ سی پیک کے حوالے سے خاصی اہم تھی، کیونکہ سی پیک پہ جتنے بھی خدشات ہیں غلام حسین صاحب نے اور میں نے ان کو اٹھایا ضرور ہے. کہاں تک حسن اقبال صاحب وہ کنفیوژن دور کرنے میں کامیاب ہوئے اس کا فیصلہ تو آپ ہی کر سکتے ہیں. علاوہ ازیں کچھ تھوڑی سی سیاسی بات بھی ہوئی خان صاحب کے حوالے سے. ان کا خیال ہے کہ خان صاحب تو بڑی مدد کر رہے ہیں موجودہ حکومت کی، اور وہ اگلے انتخابات میں ان کو 2/3 اکثریت دلوائیں گے. دیکھیے وہ بھی یہی ہیں، ہم بھی ہیں. ہم تو دعا کرتے ہیں کہ ایک اچھی اپوزیشن کے طور پہ خان صاحب اگر حکومت میں نہ ہے تو قائم رہیں، تو اللہ ان کو اور تقویت دے. اور کشمیر کے حوالے سے کل جو تقریر ہے اس کا ہمیں انتظار رہے گا. ناظرین، خدا حافظ. کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.